الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوزع له القبول في الأرض. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی 1 سے 2 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یقیناً ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ ہر مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے بعض آیاتوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے بعض بندوں کے ساتھ کہ میں فلاں فلاں بندوں سے محبت کرتا۔ اللہ رب العزت کی محبت اتنی قیمتی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اپنے معاشرے میں ہم جب کوئی اونچے سٹیٹس والا بندہ آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ سے گپ شپ کرتا ہے، آپ سے دل لگی کی باتیں کرتا ہے، تو انسان جو ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ فلاں کا میرے ساتھ تعلق ہے، فلاں کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں عارضی ہیں۔ سب سے اہمیت والی چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ مالک الملک، تمام جہانوں کا رب، اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد، وہ ذات جس نے بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے،
زمین کے اوپر پہاڑ جو ہیں بطور کیل کے ٹھونک دیے تاکہ وہ ڈگمگائے نہ۔ ہمارا رازق، ہمارا مالک، اسی کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے، اسی کی مرضی سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسی کی مرضی سے ہم نے مرنا ہے۔ جب وہ ذات انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے دنیا کی کوئی چیز جو ہے قیمتی نہیں رہتی ہے۔ اللہ کی محبت اس کو مل جائے، یہ بہت بڑی قیمت والی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک باغ کے پاس سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ اندر ایک نوجوان کھڑا ہے، اور نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی محبت عطا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ میری محبت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس نوجوان نے اصرار کیا اور کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا ایک قطرہ مجھے عطا کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر دوبارہ اس باغ کے پاس سے ہوا تو دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان نہیں ہے اندر۔ پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، تو جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پاگل دیوانہ سا ہو گیا ہے، کبھی وادیوں میں گھومتا ہے، کبھی پہاڑوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، کسی کے ساتھ نہ بات کرتا ہے نہ کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک وادی میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے۔ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو کہ ایک قطرے کی مانند ہوتی ہے وہ مل چکی ہے۔ آواز دیتے ہیں، اس سے جواب نہیں دے رہے، سلام کرتے ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ بزبان حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے عیسیٰ، سلام تو دور کی بات ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک قطرہ مل جائے، اسے اگر آپ آرے سے کاٹ بھی دیں وہ پھر بھی اسے معلوم نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کو مل جائے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز ہے۔ اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اسلاف لکھتے ہیں کہ اسے نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، برائی کی طرف جاتے ہوئے برائی سے کتراتا ہے، ایسی ایک مٹھاس اسے معلوم ہوتی ہے، دل کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے نیکی کی طرف۔ اور ایک بہت بہترین حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کے لیے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ، اور اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ہاتھ بننا، کان بننا، پاؤں بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حق کی طرف چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی جو روحانیت ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، سنتا ہے تو حلال سنتا ہے، دیکھتا ہے تو حلال دیکھتا ہے، پکڑتا ہے تو حلال پکڑتا ہے، چلتا ہے تو کسی حلال کام کی طرف چلتا ہے، حرام کی طرف نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ سارا ثمرہ کس انسان کو ملتا ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عطا ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے، ذرا آپ غور کریں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے ودن محبت پیدا کر دیتے۔ ایک ہوتی ہے عام محبت،
اور دوسرا لفظ ہے مودت، جس سے ودا بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں تفسیر تبری میں ہے کہ ود سے مراد وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ود کا مطلب ہے خالص محبت اور دل سے قبولیت اور نیک نامی۔ یعنی دیکھیں زندگی میں بعض لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے سامنے کرتے ہیں، جب آپ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دلی اعتبار سے محبت نہیں ہوتی ہے، یا تو آپ کے روب کی وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے، یا بوس ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دلی اعتبار سے آپ سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ذات ان کے لیے لوگوں میں مودت ڈال دیں گے، ایسی محبت کہ جو دلی طور پر محبت ہوتی ہے، لوگ دلی طور پر ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح نیک نامی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہے بدنامی، انسان ہے، عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے جسے عزت دے، چاہتا ہے جسے ذلت دے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نامی لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اس کے حوالے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ودن سے مراد محبت اور رغبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت بھی ڈالتے ہیں، ساتھ رغبت بھی پیدا کر دیتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی آیت کی مزید تشریح کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس شخص کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، مقبول ہو جاتا ہے وہ شخص۔ ایک ہے قابلیت اور دوسری قبولیت۔ قابلیت جو ہے یہ کسب ہے، انسان محنت کر کے قابل بن سکتا ہے، لیکن قبولیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قبول بھی فرما۔ تو ثم یوضع له القبول فی الارض، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پوری زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں، جہاں جاتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ محبت الہی کی وجہ سے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ یہ کس وجہ سے؟ اعمال صالحہ کی وجہ سے، کہ اس نے نیک اعمال کی۔ ہر اچھے اعمال کو عمل صالح نہیں کہا جاتا، بلکہ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں پر دو محبتوں کا ذکر کیا ہے، ایک بندے کی اللہ سے محبت، ایک اللہ کی بندے سے محبت۔ ان دونوں کے درمیان جو محبت کے لیے وجہ ذکر کی ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، فاتبعونی۔ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، اور اگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرے گا۔ تو نیک اعمال جتنے بھی ہیں
وہ نیک عمل تب بنتا ہے جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو آج کی زندگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیک اعمال کی طرف بھی آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف خود محبت کریں گے، فرشتوں کو بھی حکم کریں گے محبت کا، اور پوری زمین پر اس شخص کے لیے محبت پھیلا دی جاتی ہے۔ اور بالخصوص اعمال صالحہ میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کی پاسداری، ان کو بجا لانا، نماز ہے تو نماز کو 5 وقت ان کے اوقات میں پڑھنا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں آپ جائیں تو بندے کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں۔ دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے، 25% عبادات ہیں، باقی 75% معاملات ہیں۔ تو صرف ایک شخص نماز پڑھ لی، باقی اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، والدین کو ستاتا ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، تو وہ نیک نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ، اندرونی طور پر اگر وہ عبادات میں مصروف ہے تو بیرونی طور پر اس کے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، تب جا کر وہ نیک اعمال کرنے والا بنے گا۔ اور جب کوئی بھی شخص نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے اور محبت کا اعلان کرتا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ کرنا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں صادر ہوتی رہتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ پھر تو یہ فتنے کا دور ہے، ایسی غلطیاں بھی انسان سے صادر ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو اپنی غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر، جو اپنی باغی زندگی کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رب تعالیٰ کا مطیع بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، خطا صادر ہوتی رہتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر دیتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کر رہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو غلطی کرے گی، اس کے بعد توبہ کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، میرا بندہ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو چکا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الندم بالقلب، دلی اعتبار سے ایک شخص جو ہے وہ ندامت اختیار کرتا ہے کہ یا اللہ پوری زندگی غفلت میں گزری ہے، جوانی تھی، جوانی میں طرح طرح کے گناہ ہوئے ہیں، اب چھوڑنے کا مکمل طور پر جو ہے ارادہ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دلی اعتبار سے نادم ہے کہ میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی تھی۔ والاستغفار باللسان، دوسری چیز ہے زبان کے ساتھ استغفار بھی کرے ان گناہوں کے اوپر۔ تیسری چیز ہے والاقلاع بالبدن، بدن سے مکمل طور پر اس گناہ کو جدا کر، مکمل طور پر عزم کر لے کہ میں نے آج کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں آنا ہے۔ والازمار، اور اسی طرح عزم کرنا ہے
آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا۔ یہ توبۃ نصوحہ ہے۔ اور جب کوئی بھی بندہ توبۃ نصوحہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے ہمارے اس پرفتن دور کے اندر ہم سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یومیہ طور پر توبہ کا ایک شیڈول بنائیں، ہفتہ وار شیڈول بنائیں، ماہانہ طور پر ایک شیڈول بنائیں، اس میں ہم وقتاً فوقتاً اپنی گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ زندگی کب تک ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے انسان، اس وجہ سے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ امام ابن نعیم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا کام کریں گے؟ آخری عمل آپ کا کون سا ہوگا کہ آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہی کام کروں گا جو ڈیلی کرتا ہوں۔ پوچھا گیا یہ کیسی بات ہے، آپ کے پاس ایک دن بچ چکا ہے، کوئی خاص عمل نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں زندگی کا ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارتا ہوں، تو میں وہی اعمال کرتا ہوں جو آگے جا کر میرے لیے باعث نجات ہوں گے۔ تو زندگی کا ہر دن جو ہے وہ آخری دن تصور کرتے ہوئے جب انسان گزارتا ہے، جب ایک جگہ سے انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے، کبھی سامان سمیٹ رہا ہے، ضروری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے کوئی چیز مجھ سے بھول تو نہیں گئی کہ وہاں پر جا کر مجھے کام آئے گی۔ تو اپنی زندگی میں انسان کو ٹٹولنا چاہیے کہ مجھ سے کچھ ایسا عمل تو رہ نہیں گیا ہے جو بعد میں جا کر مجھے کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اگر رہ گیا ہے ابھی سے اس کام کو کریں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جو شخص پاکیزہ رہتا ہے، پاکیزگی طہارت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، کہ طہارت معنویہ، انسان شرک و بدعات سے اپنے آپ کو پاک کرے، پھر جتنی روحانی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بھی پاکیزگی ہے، یہ بھی طہارت ہے۔ ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری طہارت حسیہ بدنیہ، یعنی اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا، لباس کا خیال رکھنا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پاکیزگی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسلام اور پاکیزگی یہ لازم ملزوم ہے۔ اسلام نے بہت اہمیت بیان کی ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، پورا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنا اہتمام کرتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزہ رہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس پہلو کو ہم اپنی عملی زندگی میں لیں۔ عملی زندگی میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اپنے اندرونی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ کسی شرک میں مبتلا ہیں، کسی بدعت میں مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ دیں، للہ فی اللہ چھوڑ دیں۔ آپ سے کوئی ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے۔ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے، باقی آپ 100 اعمال بھی کر رہے ہیں، سارے اعمال ضائع ہیں۔ عقیدہ درست ہونے کے بعد آپ مختصر اعمال بھی کرتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ گندے برتن میں آپ جتنا بھی دودھ ڈالتے جائیں وہ گندا ہی ہوتا جائے گا، لیکن جب برتن صاف ہو اس میں تھوڑا سا بھی دودھ ڈالیں گے تو وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر کریں، عقیدے کے اوپر جو ہے کام کریں، سیکھیں اس کو۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو پوچھیں آپ اہل علم سے۔ اور اسی طرح اپنی جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شروع میں مشکل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو عادی بنائیں ان چیزوں کا، بالخصوص غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک مسلمان جو ہے وہ
باطنی اور ظاہری دونوں اعتبار سے پاک ہوتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے اپنا لباس، اپنا جسم، یہ تمام چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے، اس سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، اس سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اعمال کرتا ہے اعمال کی نورانیت اس کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعریف ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے۔ لیکن اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو کم از کم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دو مراتب ذکر کی۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان معرفت الہی میں اتنا آگے تک چلا جاتا ہے کہ وہ جب بھی عبادت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا۔ اگر ایک مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرے، صرف عبادت میں نہیں، زندگی کے تمام اعمال میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کا ہاتھ غلط کی طرف نہیں جاتا، پھر صحیح چیز کی طرف جاتا ہے۔ پھر انسان کو جب اللہ یاد آتا ہے، انسان کو اپنی عاقبت یاد آتی ہے، انسان کو اپنا انجام یاد آتا ہے، وہ انجام جو ہے انسان کو برائی سے بچا لیتا ہے، انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ احسان ہے، اور احسان کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے، صرف عبادات میں نہیں، اپنے معاملات میں آپ احسان کریں، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ نیک نیتی کے ساتھ آپ معاملہ کریں، ایمانداری کے ساتھ آپ معاملہ کریں ان کے ساتھ۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔